القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکی حکومت کی مدد کے الزام میں قید کی سزا پانے والے ڈاکٹر شکیل افریدی کو پولیٹیکل انتظامیہ نے 33 سال کی سزا دی، جس کے بعد اس کو پشاور سینٹرل جیل شفٹ کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ اس کے شفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خطرات بھی یہاں تک پہنچ گئے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی ایک حساس قیدی ہے اور اس کی وجہ سے پشاور سینٹرل جیل پہ حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے امریکی حکومت نے رابطے بھی کیے ہیں ہمارے وزارت داخلہ سے اور گورنمنٹ پاکستان سے۔ انہوں نے مطالبے بھی کیے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو یا تو رہا کیا جائے یا ان کے حوالے کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارے پاس منسٹر جیل خانہ جات موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آیا جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ خطرات یہاں پہ موجود ہے کہ نہیں۔ جی منسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ نے خود آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کیا ہے ڈاکٹر شکیل کے حوالے سے؟ دیکھو، آپ نے بات بتائی، تقریباً اس کا سوال کا جواب تو میں جدھر بھی میڈیا ہوتی ہے میں اس کے جواب دیتا ہوں کہ یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر شکیل افریدی پہ یہ خیبر نے جو سزا دی تھی، پشاور نزدیک ترین جیل تھا، اس کو پشاور جیل پہ لے لایا گیا، اور اس کے بعد ہم نے بار بار فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ ہم کیوں درد سر لے لیں، کیونکہ یہ بات ہے کہ ہمارا ملک ایک ہی ہے، لیکن ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جو بیلٹ ہے خیبر پختونخوا میں ٹرائبل ایریا ہمارے ساتھ نزدیک ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ بنو کی واقعے کی طرح دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا کہ شکیل افریدی کو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جو مطلب پنجاب میں ہو ادھر شفٹ کیا جائے تو اچھا ہوگا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی غیر محفوظ جگہ ہے کہ اس پہ حملہ ہونے والا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ خدشات ظاہر کیے گئے تھے اور انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ بنو کی طرح پشاور سینٹرل جیل پہ ڈاکٹر شکیل افریدی کی وجہ سے حملہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 4-5 سال سے یہ خدشہ تو ہر جگہ پہ ہے کہ فلانی جگہ پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ پہلے نہیں تھا کہ جس کو بھی کوئی حملہ کرے گا، لیکن اس پہ حملہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مہران اس پہ بیس پہ حملہ ہوا تو سیکورٹی پورے ملک میں آئی، الرٹ آئی۔ جیلوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو داعش گرد بھی ہیں اور وہ ایسے اس میں انوالو بھی ہیں۔ بنوں میں واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے سارے جیلوں پہ سیکورٹی ہائی الرٹ کیا۔ سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر شکیل افریدی پر آپ لوگوں نے کوئی خاص سیکیورٹی ان کو دی ہے ایکسٹرا؟ میرے خیال میں ابھی آپ اور ہم موجود ہیں وہاں سے تقریباً 200-300 فٹ کے فاصلے پہ ہوگا، آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اور آپ کو میں ایک مثال دینا چاہوں کہ 3 گھنٹے سے میں خود بمبئی آئی جی پریزن کے پشاور جیل میں موجود ہوں، اور ہم نے خود قیدیوں کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ اگر ہم اتنے ڈرپوک ہوتے یا کوئی ایسی وجہ ہوتی تو پھر ہم اندر کیوں آتے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صوبائی حکومت کی رٹ مضبوط ہے، باہر انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کو شکیل افریدی کو عام قیدیوں کی طرح رکھے، لیکن تھوڑا بہت سیکورٹی کا ہم نے اس لیے سوچا ہے کہ خدا نہ خواستہ اندر اور باہر دونوں طرف سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سر اندر اور باہر کن لوگوں سے، کس قسم کے لوگوں سے کیا خطرات ہیں؟ وہی تو کلیئر بات ہے، اندر اور باہر کا اگر میں اشارہ نہ بھی کروں تو پھر بھی کہ شکیل افریدی جو ہے وہ امریکہ کی وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا اس نے کیا تھا۔ اندر کی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے اندر والا مسئلہ نہ بن جائے کہ لوگوں نے یہ سوچے کہ شکیل افریدی نے امریکہ کی مدد کیوں کی، اور باہر والا یہ کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے کہ باہر کی طرح جس طرح اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ سب سوچ رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کی ملاقات پہ پہلے پابندی تھی، لیکن پھر ان کو اجازت مل گئی ہے، تو ڈاکٹر شکیل افریدی اس سے پہلے تو جیل تک محدود تھا اور اس کی باتیں باہر نہیں جاتی تھی۔ اب چونکہ ان کے گھر والے اور وکیل ان سے مل کر جاتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کے کوئی خط، کوئی بات، کوئی میسج وہ باہر پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ملاقات جب ان کو اجازت دی گئی ہے تو قانون کے مطابق ان کے ساتھ رشتہ دار ملاقات بھی کرتے ہیں، آتی بھی ہے جاتی بھی ہے۔ ایسے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ اس کی اپنی مرضی اگر پہنچانا چاہیں، ہم نے تو کچھ ایسی کچھ راز کی بات نہیں پوچھی۔ تو سر اس سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ خطرہ زیادہ ہوگا؟ کیا خطرہ ہوگا اس کی ملاقات کے ساتھ؟ ان کے ساتھ ان کو حق ہے، پاکستانی شہری ہیں، انہوں نے ایک جرم کیا ہے، ملاقات ان کا حق ہے، ان کے پاس اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، لیکن اس میں خطرہ کون سا ہوگا کہ جی ملاقات کی وجہ سے وہ کوئی ایسے راز، کون سے راز ہوگی ان کے ساتھ کیوں پہنچا دیں گے دوسروں کو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر یہ بھی بتائیں کہ وفاقی گورنمنٹ نے اس ڈاکٹر شکیل افریدی کو لینے سے انکار کیوں کیا ہے، ابھی تک خاموشی کیوں اختیار کی ہے؟ ہم نے ان کو لکھا تھا مرکزی گورنمنٹ کو کہ آپ پنجاب کے ساتھ بند کریں یا سندھ کے ساتھ بات کریں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ غالباً وہ اس سے چرا ہے کہ ہمارا سارا صوبہ، ہم 4 صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب،
انہوں نے ہمیں دے دیا، لیکن ہم نے اس سوچ پہ کہا تھا کہ یہ کیس ہمارا نہیں ہے. ہمارے صوبے نے بہت سے افغانستان کے وار کی بعد ہمارے صوبے نے بہت سے زخم کھائے ہیں، ہمارے صوبے کو بہت سی تکلیف ملی ہے، ہمارے بہت سے بھائی شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں. اس لیے ہم نے اس کو ریکویسٹ کی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی بات نہ ہو جائے، شکیل افریدی کو کسی محفوظ جیل پہ شفٹ کیا جائے. جیسے کہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کی حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پشاور سینٹرل جیل میں ان کو مکمل طور پر سیکیورٹی دی گئی ہے اور قسم کا ان کو خطرہ نہیں ہے. اندرونی اور بیرونی خطرات کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ جو لیٹرز ان کو لکھے گئے ہیں، چونکہ یہ وفاق کا قیدی ہے اور وفاق اس قیدی کو اپنے پاس رکھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا. جی